اور الحمدللہ مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس اس کا ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, میرا تعلیم نہیں ہے اتنا, ٹھیک ہے, مگر مجھے 1% بھی اس کی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میں پاکستانی ہو کے بتاؤں مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, وہ اللہ کی شرمندگی نہیں ہے. جو میرے پاس سے مکل کے کہتا ہوں, میرے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ کرکٹ ہے, میرے سے ڈیمانڈ انگلش نہیں ہے. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم پوری نہیں کی, اس وجہ سے میں انگلش نہیں سے کر پا رہا, جو کہ میں اپنے جونیئرس کو کہتا رہتا ہوں کہ تعلیم اچھی طریقے سے کریں, انگلش بولے کہ ہم جا کے کئی طریقے سے بول سکتے. میرے پاس افسوس کا ہے, مگر کبھی اس چیز پہ وہ الحمدللہ کوئی یہ مجھے فیل نہیں ہوا, کیونکہ مجھ سے میرا پاکستان اس ٹائم کرکٹ مانگ رہا ہے, مجھ سے انگلش نہیں مانگتا. اگر انگلش مانگتا ہے تو میں کرکٹ چھوڑ کے جا کے کوئی پروفیسر بن جاؤں گا, سیکھ لوں گا, پھر آ جاؤں گا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے چیز کے لیے. انگلش آپ کو نہیں آتی تو بہتر یہ کہ اردو کہنا ہماری قومی زبان ہے, تاکہ جتنا مذاق بنتا ہے, برا لگتا ہے, پاکستان کا کپتان ہے, ساتھ ٹرانسلیٹر رکھ لیا جائے. اچھا, اردو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اردو ہی بولنی چاہیے, مگر بعض اوقات جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یار میں اتنا بول سکتا ہوں کہ اس کو سمجھا سکتا ہوں. میرے ذہن میں صرف یہ چیز ہے کہ اس کو میں انگلش سے سمجھا سکتا ہوں, کیونکہ ابھی کوئی انگریز آئے گا نا یہاں پہ, آپ مجھے بتائیں میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھا بھی دوں گا, لے کے جاؤں گا, واپس لے کے آؤں گا, پورا دن گھما پھرا دوں گا, ان کو فیل نہیں ہوگا. فیل ہوگا تو ہمارے ان بندوں کو ہوگا جو مجھ سے خفا ہوں گے, ان بندوں کو فیل ہوگا جو مجھ پہ اعتراض کریں گے. تو میرے خیال سے اس پہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ کی پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ شاید ہم اس کو لے کے جائیں, اردو بولیں انشاءاللہ. دیکھیں شاہد بھائی کے الفاظ ہوں گے تو شاید اس کی سوچ میں میرے لیے ٹھیک ہوں گے یہ کہ یار ہمارے لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے ہو. مگر میں تو شروع سے دیکھے جو میرے اختیارات میرے ہاتھ میں نا, وہ اس نے سوال یہ کیا کہ آپ کے پاس اختیار کیا ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہیڈ لائن نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ پوری پاکستان کو پتہ ہے یہ کہ سلیکشن کمیٹی خود آ کے کہتی ہے کہ ہمارے پاس ہے اختیار, ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں. تو میرے کہنے سے تو اس ٹائم ہیڈ لائن بننا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ کچھ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آگے بھی وہ سلیکشن کمیٹی جتنے بھی آ کے وہ خود کہتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ میرے کہنے سے ان کو آپ لوگ کی چیزیں سامنے واضح ہونا, یا میں اس کو کوئی تنقید کر رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں, میں کوئی ہرگز ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا, کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے. میرے سے زیادہ تو پلیئر کو پتا ہوتا جب وہ پاکستان ٹیم میں آ رہا ہوتا تھا, میرے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو پہلے پتا ہوتا. آپ لوگوں نے نہیں لگایا تھا شروع میں کہ عاقب جاوید آ رہا ہے ٹرائی سیریز میں, تو آپ لوگوں کو پہلے پتا تھا مجھ سے زیادہ. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سلیکشن کمیٹی والے جو ہے نا کیا کہتے ہیں, وہ تو آ کے خود بھی کھل کے کہتے ہیں. سلیکشن کمیٹی آگے خود کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے اختیار ہے کہ ہم 16 اناؤنس کریں, ہم اس چیز میں انوالو ہے کہ ہم 11 اناؤنس کریں. تو میرے کہنے سے یا نہ کہنے سے تو آپ لوگوں یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا. جو دی گئی ہے اس اتھارٹی کے مطابق سے پوچھا بھی جا رہا ہے, مشورے سے بھی ہو رہا ہے. بعض اوقات اتھارٹی دی جاتی ہے مگر وہ اس کو فکس کر لیتے ہیں, مگر جو چیز بالکل جڑ کے ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے, جو میرے خیال سے ملتان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے. ورنہ اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے علی ترین اونر ہے, اونرس کچھ بھی چاہے کچھ بھی کرے, کیونکہ جو سب کچھ وہی انویسٹ کرتے سب کچھ وہی لیتے, تو چاہیے کہ فرنچائز میں بھی ویسے کرے. مگر مجھے میں باقی فرنچائز کی بات اسے نہیں کر سکتا کیونکہ میں جب سے کپتان بنوں ملتان کی کپتان بنا ہوں, تو مجھے سب کچھ اس کا شاید اچھا ہی نظر آ رہا ہوگا کہ ملتان میں یہ چیزیں اچھی ہے. میں باہر کسی اور ٹیم میں جا کے کپتان بنوں گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے. ابھی تک ملتان کی سب سے اچھی چیز مجھے نظر آ رہی ہے, میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یار مجھے یہاں پہ پوری اتھارٹی ہے, میں جس طرف ہم جا رہے ہیں, مگر میں اس اتھارٹی کو یہ نہیں کر کے مجھے دی جائے, ایک مشورے سے ہو رہا ہے جس میں ہیڈ کوچ ہے, اونرز ہے, باقی جو ہماری ٹیم مینجمنٹ ہے, میں یہاں تک کہ میں پلیئر بھی انوالو کرتا ہوں, تو اس کو شاید اللہ پاک ہمیں رزلٹ ڈفرنٹ دے رہا ہے. You are playing PSL for the very first time. A lot of Indians are trolling you and trolling PSL that since you are not fit in IPL, their voting is rejected in IPL. That's why you are here in PSL. How will you react to such trollers and such people in India? Yeah, look, that's the first I've heard of it. So from my perspective, it's about playing cricket. And this is an opportunity for me to come to the PSL. My international calendar before that didn't allow me to come to the PSL due to the timings. And I'm fortunate enough to be able to still play the game that I love, and that's cricket. So I've got a great opportunity to come here to the PSL, compete, captain the Karachi Kings, and hopefully we can lift the trophy at the end. First and foremost, I'm excited to lead the team, but to come to a team of quality people, that's what I'm looking forward to representing. And for our goals this year are simple, is just to try and obviously win as many of these games as we can and lift that trophy, but there's a process before that, and that process is winning the first game tomorrow. So the boys have been practicing very hard. The weather is extremely hot here, so we've had a few day training practices, so we're getting used to that. But as you see out there, the wicket is nice and grassy, so it's very similar to Australia. So hopefully we're on the right side of that. We can score runs and we can take wickets. I've had a great sort of summer at home, but the most important thing for me was I've been involved in an environment
a team environment, staff and players that have absolutely enjoyed their time. And that's what I want to bring here. I want to make sure that our whole environment is having fun. We're playing very good cricket, we're competing, and we turn up with the right attitude every time we go to training and every time we come to the ground. And that's what's important to me. So, you know, if I'm doing well, and that can sort of boost the other guys as well in the team, that's by starting off well with the bat, because I get that opportunity to open the batting and do that. So if I can lead from the front and bring the whole team and staff and that whole environment, create a great environment, we'll have a lot of fun this tournament. You know, the hardest thing's going to be mixing and matching with the wickets. So you'll see out there that there's a lot of grass on the wicket at the moment, and that's the one that we're playing on tomorrow. So the team will probably change throughout the tournament based on the wickets and the conditions. That's the inevitable, and I think you see that around the whole of world cricket. There's a lot of matchups, so we look at analysing matchups and teams and who comes up against the right players as well. So for us, we'll continue to keep picking 12 or 13 in the squad, and then what we do is we'll wait till sort of match day to make that announcement of who we're going to play in that squad.